تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں جہر سے ایسا جہر کہ جو مشرکین کے لیے ایک ذریعہ بن جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کا، اسے منع فرمایا کہ اتنی آواز میں بھی نہ ہو کہ بالکل مقتدیوں کو سنائی نہ دے، بلکہ درمیانی آواز اختیار کی جائے۔ یہاں ایک بات اور عرض کرتا چلوں، یہ تو نماز کے بارے میں ہے، یعنی فرض نماز کے بارے میں، کہ جو رات کی نمازیں ہیں، مغرب عشاء فجر کی نمازیں، ان میں جہر کا حکم ہے، اور جو دن کی نمازیں ہیں یعنی ظہر عصر ہے، ان میں سر کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو نوافل کے بارے میں کیا حکم ہے کہ نوافل میں قرات جہرن کی جائے یا آہستہ کی جائے؟ تو دن میں تو حکم یہی ہے کہ دن میں قرات آہستہ کی جائے، نوافل میں بھی۔ رات کی نمازوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف معمول ثابت ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں یعنی نفل میں جہر کیا کرتے تھے یا اخفا کیا کرتے تھے؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفل میں جہرن نفل پڑھا کرتے تھے یا آہستہ پڑھا کرتے تھے؟ تو حضور اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جہرن قرات کرتے تھے، کبھی سرن قرات کرتے تھے نوافل کے اندر۔ چونکہ تنہائی کی نماز ہے، تنہائی میں آدمی ہو رات کے وقت میں، تو آدمی کے لیے جائز ہے کہ وہ جہرن بھی قرات کر سکتا ہے، سرن بھی قرات کر سکتا ہے۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ میں اپنے گھر کی چھت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کو سنا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے اندر ہوتے تھے۔ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ کا جو گھر تھا وہ مسجد سے متصل تھا، ملا ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر بھی مسجد کے ساتھ ہی تھا۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرات فرماتے تھے، حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں آواز جا رہی ہوتی رات کے وقت میں، اور چھت کے اوپر وہ ان کی آواز کو سنا کرتی تھی۔ رات کی آواز ویسے بھی دور تک جاتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں جہرن قرات کرتے تھے، یعنی نوافل کے اندر رات کے وقت میں۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بھی اس طرح کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت میں جہرن قرات کرتے تھے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرات کیسے کرتے تھے؟ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کو پڑھ کر سنایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسی قرات کرتے تھے، جس میں ہر لفظ جدا جدا تھا۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے نوافل میں قرات کرتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک خاص تعلق، ایک خاص محبت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جہرن قرات کرتے ہیں، جیسے محب اپنے محبوب کے کبھی کان میں سرگوشی کرتا ہے تو کبھی اس سے جہرن بات کرتا ہے، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ سے کبھی تو سرن قرات کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو سناتے ہیں، کبھی جہرن قرات کرتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں یہ معاملہ ہے۔ تو ہم یہ دیکھیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرآن کتنا سناتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام کتنا کرتے ہیں۔ یہ قرآن پاک پڑھنا نماز کے اندر اللہ تعالیٰ سے کلام کرنا ہی ہے۔ کیا راتوں کو اٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر کیا رب تعالیٰ کے کلام کو ہم پڑھتے ہیں، کتنا پڑھتے ہیں، اس کو ہمیں سے ہر بندہ سوچے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ آئے گا تو معاملہ یہ ہے کہ فرض نماز کے لیے آنا دشوار ہو جاتا ہے، یعنی اتنا زیادہ نفس کا غلبہ اور شیطان کا غلبہ کہ فرض نماز کے لیے اٹھ کر آنا یہ آدمی کو ناممکن نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو تہجد کا تو پوچھنا ہی کیا ہے۔ کوشش ہو کہ رات کے نوافل میں کچھ نہ کچھ حصہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مفہوم کہ رات کو تہجد پڑھو ولو برکعتین، ارشاد فرمایا اگرچہ 2 رکعت ہی کیوں نہ ہو لیکن رات کو تہجد پڑھ لینا چاہیے۔ صالحین کا شعار ہے۔